بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، لوگ ہمیں اس کی عبادت نہیں کرنے دے رہے، معاشرہ ہمیں اس سے دور رکھنا چاہ رہا ہے، شیطان ہمیں اس کو سمجھنے نہیں دے رہا. یہی تو ہم پر سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ اگر کوئی ہمیں تھپڑ مار دے، اگر ہماری کوئی ماؤں بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام کر دے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پر ظلم ہوا. اگر ہمیں کوئی نقصان دے دے مالی حالات میں، جسمانی حالات میں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر ظلم ہوا. لیکن یار تمہیں بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک جو اللہ سے دور رکھا گیا ہے، کیا تم اسے ظلم نہیں سمجھتے؟ اس کا قصوروار تم کسے ٹھہراؤ گے؟ لیکن ایکچولی میں ہم نے اس ظلم کو ظلم سمجھا نہیں. ایکچولی میں ہم نے اللہ کو اپنی ضرورت سمجھا نہیں. ایکچولی میں اللہ رب العزت پر جیسے یقین کرنے کا حق تھا ہم نے ویسے یقین کیا نہیں، جیسے عبادت کرنے کا حق تھا ویسی عبادت کی نہیں. یہ چیز ہمیں ایڈمٹ کرنی ہوگی بھائی، یہ چیز ہمیں ایڈمٹ کرنی ہوگی. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم. یاد رکھو، اگر تم کفر اختیار کرو گے، نافرمانی کی روش اختیار کرو گے، بے حیائیوں کی طرف جاؤ گے، اللہ کو نہیں مانو گے، اللہ کی نہیں مانو گے، تو یاد رکھنا اللہ تم سے بے نیاز ہے. تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. جس طرح تمہیں اللہ کی فکر نہیں ہے اس طرح اللہ کو بھی تمہاری کوئی فکر نہیں ہے. جس طرح تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ میری ضرورت ہی نہیں ہے، تو اللہ بھی پھر یہی سمجھیں گے کہ اوکے فائن، مجھے بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اللہ کو اپنی ضرورت سمجھنا ہوگا، ہمیں یہ ریئلائز کروانا ہوگا خود کو کہ یار میں اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں. اگر میں یہ ساری دنیا کی ساری دولتیں بھی سمیٹ لوں لیکن اللہ کو ناراض کر دوں تو یہ میری کامیابی نہیں کہلائے گی بلکہ یہ میری ناکامی کہلائے گی. اور دنیا کی ہر راحت، ہر آسانی، ہر آرزو پوری ہو جائے، لیکن ان آرزوؤں کو پورا کرتے کرتے میں رب کو راضی کرنا بھول گیا تو میری یہ سب سے بڑی بھول ہے. ایڈمٹ کریں اس چیز کو. اللہ رب العزت کو سیریس لینے کی ضرورت ہے بہت زیادہ. یہ کوئی کہانی نہیں ہے. اللہ فرما رہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تم کیا سمجھتے ہو ایم ہی پیدا کر دیا گیا تمہیں؟ کوئی مقصد نہیں ہے تمہارا، لوٹ کر نہیں آؤ گے میری طرف، پوچھوں گا نہیں میں کچھ. کھایا پیا، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری والی زندگی، بی میری والا کانسیپٹ، یہ اس طرح زندگی گزارنے کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے؟ نو، نہیں. بہت بڑا مقصد ہے تمہارا. اور اس سے بڑا مقصد کیا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اپنے رب کو پہچانے، اور جب پہچان جائے تو اپنے رب کے مطابق اپنی زندگی گزارے. جب ہم اپنے دلوں کو اللہ سے متاثر کر لیں گے تو ہمارے دل ہمیں چین سے نہیں رہنے دیں گے جب تک ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے. ہماری آنکھوں کو نیند راس نہیں آئے گی جب تک ہم اللہ کے سامنے روئیں گے نہیں. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، زندگی گزر جائے گی، زندگی گزر جائے گی، یہ رکے گی نہیں. آج تک اس دنیا میں کوئی ایسی زنجیر یا کوئی ایسی بیڑی نہیں بنی کہ ہم اپنی زندگی کو اس میں جکڑ لیں گے اور اس زندگی کو ختم ہونے سے بچا لیں گے. نو. آپ کا ایک ایک سیکنڈ، آپ کا ایک ایک گزرتا ہوا منٹ آپ کو اللہ رب العزت کے قریب کر رہا ہے، قبر کے قریب کر رہا ہے. آخرت میں جو آنے والے منازل ہے جس کی نشاندہی قرآن نے بہت واضح الفاظ سے کر رکھی ہے، اس کی طرف آپ کو دھکیلا جا رہا ہے، پیچھے سے دھکے آپ کو لگ رہے ہیں. سمجھیں اس بات کو. آپ کا ایک ایک منٹ آپ کو دھکا لگا رہا ہے، ایک ایک گھنٹہ آپ کو اتنی ہی زور سے پیچھے سے پش کر رہا ہے آخرت کی طرف.